بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا جی حضرات، آج میں آپ کو ایسا کشتہ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ ساری زندگی یاد کریں گے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ ایسا کشتہ ہے کہ اس طریقے سے بتاؤں گا کہ عام لوگ بھی اگر کوئی تھوڑا بہت بھی حکمت کو جانتا ہے یا سمجھتا ہے تو وہ بھی اس کو آسانی سے بنا سکے گا، کیونکہ عام حکیموں سے، کسی اچھے دیانتدار آدمی سے ہی آپ کو یہ چیز صحیح مل سکتی ہے، کیونکہ یہ قیمتی تو ہوتی ہے۔ پیسے تو تھوڑے آپ کے لگیں گے اس پہ پہلے، لیکن یہ آپ کے ساری زندگی کام آئے گا، بڑھاپے میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ اور اس کے اندر اصل جو چیز ہے نا، وہ آپ کی جو ول پاور ہے، جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وائٹل فورس رکھی ہوتی ہے، ایکسٹرا انرجی رکھی ہوتی ہے، جو جسم کا دفاع کرتی ہے، یعنی حرارت غذیزی جو ہے وہ آپ کی مضبوط ہو جائے گی اور زیادہ ہو جائے گی، اور اس میں آپ بہت ساری بیماریوں کا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے وہ دفاع کر دیں گے۔ وہ چیز آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو پٹھوں کی کمزوری، دماغی کمزوری، جسمانی کمزوری اور ہر قسم کی کمزوری، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے ہر عضو کو قوت دے گی۔ اور میں اللہ کے فضل سے آپ کو آسان سا سیدھے سادے طریقے سے بتاؤں گا۔ اگر آپ توجہ سے یہ بات سنیں گے تو کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ حکیم حضرات جو ہیں ان کے لیے تو اور آسانی ہوگی، لیکن آپ حضرات کے لیے بھی اس میں آسانی ہوگی، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس کو پروسیس ہے، اس کا تھوڑا وقت تو لگے گا، لیکن جو چیز بنے گی وہ ایسی نادر اور نایاب بنے گی کہ آپ واقعی یاد کریں گے۔ تو گویا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اب یہ اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے لینا ہے سونا، سونے کا پاؤڈر۔ وہ سنیاروں سے آپ جائیں گے تو جو سنار ہے نا، یہ جن کی ہوتی ہے لیبارٹریاں، وہ آپ کو پٹھوریا جو صاف کرتے ہیں سونا، صراف جسے کہتے ہیں، تو وہ لیبارٹری سے لیں گے تو وہ آپ کو پٹھور مل جائے گی۔ اس کو پٹھور کہتے ہیں، پاؤڈر ہوتا ہے سونے کا۔ تو آپ اس کو لے لیں، یعنی کم از کم 1 ماشا، اور تولہ بھی لے سکتے ہیں، زیادہ بھی لے سکتے ہیں، جتنا آپ کی حیثیت ہے، پسلی ہے۔ ایک دفعہ پیسے جمع کر کے تھوڑا سا یہ شروع کر لیں تو پھر انشاءاللہ مزے کریں گے آپ کافی عرصے تک، اور کچھ مریضوں کو دیں گے۔ حکیم حضرات تو وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ عام لوگ بھی اگر کوئی تھوڑا بہت حکم کو سمجھتا ہے تو وہ اس کو بنا کر پھر کسی معجون کے اندر استعمال کر لیں، کہ کیسے بھی کھا لیں، ویسے بھی کھا لیں، مکھن کے اندر رکھ کر اس کا 1-2 ککھ یہ 7 خوراکیں کھا لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی کچھ چیز کھائی ہے۔ ایک دم سے تو اس کا ایسا نہیں ہوتا جیسے کو کہے جی بھائی ایک رات میں نوجوان یا آج ہی کشتہ کھایا تو آج صبح اپنے ڈولے شولے دیکھنے لگ جائے کہ میں کتنا موٹا تازہ ہوا ہوں، ایسی بات نہیں۔ یہ آپ کے اندر آہستہ آہستہ آپ کی قوت کو، انرجی کو بحال کرتا جائے گا، اور اللہ کے فضل سے آپ اس کو ایک یادگار چیز سمجھیں گے۔ تو کرنا کیا آپ نے، بالکل آسان سی چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے سونے کا پاؤڈر لے لیا۔ اب اس پاؤڈر کے اندر آپ نے کھرل کرنا ہے نیم کے پتوں کا پانی۔ نیم جو ہوتا ہے نا درخت، نیم، اس کے پتوں کا پانی نکال لیں، اس کو کوٹ کر اور اچھی طرح اس کو نچوڑ لیں، نچوڑ کے اس کا پانی نکال لیں۔ اگر تو آپ کا کشتہ ہے 1 ماشا، آپ نے سونے کا پاؤڈر لیا تو آپ اس میں 1 چھٹانک یہ مقطر اس کا پانی، یعنی جب وہ پانی آپ نکالیں گے تو اس کو 1-2 دن کے لیے چھوڑ دیں، تو اس کے اندر جو فضلہ ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا، اوپر آپ کا بالکل مقدر پانی آ جائے گا۔ اور مقطر لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی پیالی میں، صاف شفاف پیالی میں اس پانی کو ڈالیں، 1-2 دن کے بعد وہ پڑا رہنے دیں، اوپر سے ڈھک دیں، تو اوپر پانی آ جائے گا۔ تو ایک روئی کی چھوٹی سی بتی لے کے اس کے اندر رکھ دیں اور اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیں، تو وہ قطرہ قطرہ پانی نیچے گرتا رہے گا دوسری پیالی میں۔ تو وہ اس طریقے سے آپ روئی کے ساتھ اس کو مقطر کر لیں گے، نیچے فضلہ بیٹھا رہے گا، وہ سارا پانی آپ کا دوسری پیالی میں آ جائے گا۔ تو اس پانی کے ساتھ اس کو کھرل کرنا ہے، تو ہم کھرل لے لیں، اس کے اندر اس کو کھرل کر کے جذب کر لیں۔ اب جذب کر لیں، جب خشک ہو جائے پاؤڈر تو اس کو کسی کروسیبل کٹھالی میں
या छोटी सी कोई कठाली ले लें, उसके अंदर रख करके लिकमत करके आपने इसको 1 किलो की आग दे देनी है। 1 किलो उपले इसके इर्द गिर्द लगाएं, या थोड़ी सी लकड़ियाँ लगा दें, यानी लकड़ियाँ जो हैं वो आधा किलो भी काफ़ी हैं, छोटे छोटे सक उसके इर्द गिर्द लगा के उसको आँच दे दें। ठीक हो गया। तो इसको अगले दिन निकाल कर अब फिर इसको दोबारा वही पानी एक छटांक और इसके अंदर, आप देखेंगे कि पहली आग के अंदर ही ये मुलायम हो जाएगा। लेकिन अभी आपने इस पर बस नहीं करनी, आपने इसको 5 आंचें देनी हैं इस नीम के पानी की। अब ये 5 आंचें दे लेंगे, अब ये आपका कुश्ता तो हो गया इधर ही, लेकिन अब इसको हमने बनाना है ताकतवर और इसके फ़ायदे ज़्यादा लेने हैं। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसके बाद क्वार गंदल का पानी निकालें। तो क्वार गंदल का पानी भी इसी तरह घी क्वार का, उसका भी मुकत्तर ले लें। तो 5 आंचें उसके अंदर दे दें। अब 5 आंचें उसके अंदर दे देंगे तो ये और लतीफ़ हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि अल्लाह के फजल से ये आपकी ऐसी बेहतरीन चीज़ तैयार हो रही है कि जो एक यादगार के तौर पर आपके पास रहेगी, कि आप खाएंगे तो वाकई इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या कहना, गुलाब, सुरख गुलाब की ताज़ा पत्तियां लेकर उसका पानी निकाल लें। उसको भी ऐसे ग्राइंड करके पानी निचोड़ के निकाल लें, या किसी ग्राइंडर में उसको खूब ग्राइंड करें और उसका पानी निचोड़ कर निकाल लें। तो वो भी इसी तरह 5 आंचें आपने फिर गुलाब की पत्तियों की देनी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपका ये बेहतरीन कुश्ता तैयार हो चुका है। ठीक है। अब ये खाने के लायक भी बन गया है, बेहतरीन। किसी माजून के अंदर आके भी खा सकते हैं, खमीरा गोज़बान के अंदर, या किसी दुआउल मिस्क के अंदर, या ज्वारश जालीनूस ले लें, या कोई भी ले लें। उसमें आप इसको मसलन एक डब्बी अगर 100 ग्राम है तो उसमें ये एक माशा जो आपका बना है इसको उसके अंदर मिक्स कर लें अच्छी तरह, बस उसकी चंद खुराकें खा लें, या थोड़ा भी डाल सकते हैं, माजून ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये आपका बेहतरीन किस्म का कुश्ता ये तैयार हो चुका है। अब अगर आप इसको आपने और मज़ीद बेहतर बनाना है और ज़्यादा मुफीद बनाना है तो आप इसको फिर सत्यानाशी का पानी ले लें। सत्यानाशी आ जाएगी, अभी उसके फूल निकलने वाले हैं, तो उसके फूलों को आप लेकर, तो उसके जो पीले फूल होते हैं ना, तो उसके पीले फूल ले लें, सिर्फ पत्तियाँ पत्तियाँ। तो उन पत्तियों के अंदर अब इसी कुश्ते को फिर खर्ल करें, वो कम से कम एक छटांक पत्ते हों। अब उसके अंदर इसको खर्ल करें और फिर ज़्यादा आग दे दें, कम से कम 5 किलो की आग दे दें। अब 5 किलो की आग दे के फिर उसके बाद वो पत्तियों का जो हल्का फुल्का होगा उसकी राख, वो भी उसके अंदर ही रहने दें, क्योंकि वो भी एक मुफीद चीज़ है और उसका नमक उसके अंदर आ गया तो ये बड़ी ही मुफीद चीज़ है और ये आपके शुगर के अंदर भी काम करेगा। और इसके साथ अगर आपने ये शुगर के लिए बनाना हो ना, तो इसी में एक माशा चांदी भी आप उसका पाउडर शामिल कर सकते हैं, वो भी साथ कुश्ता होती जाएगी। और आपने उसके बाद फिर ये पत्तियों के फूल लेकर 5 आग उसके अंदर इसी तरह की 5-5 किलो की दे लें। अब ये आपका तैयार हो गया। और अगर आपको एक बंदा ऐसा है कि जो शुगर भी है और असाब से भी वो कमज़ोर हो चुका है, तो आपने फिर साथ 1 तोला, इन दो, यानी 1 तोला चांदी हो गई, 1 तोला सोना हो गया, ये माशा ये 2 माशे हो गए। अब 1 तोला इसके अंदर आप सुच्चे मोती वो असली ले लें। और असली की पहचान मैं आपको बताता हूँ कि जो मोती है ना, एक मोती को आप पीस कर, तो अगर आप उसके अंदर नींबू का रस डालते हैं तो वो उसमें बुलबुले छोड़ेगा, जैसे वो चीज़ उसको हल खा जाएगा। तो ये उसकी असली की निशानी होती है। अगर वो बुलबुले निकल रहे हैं जैसे चूना के अंदर से निकलते हैं, तो ये पत्थर आप, ये मोती आपकी असली है। तो इस मोतियों को उनके अंदर खर्ल कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह उसके बाद फिर आप उसी, यानी जो सत्यानाशी है उसकी आग दे देंगे, तो वो आपका और भी मुफीद चीज़ हो जाएगी। और आप शुगर के लिए फिर ये चंद खुराकें देंगे तो अल्लाह के फजल से अगर तो इब्तदाई होगी तो बिल्कुल जड़ से ही उसका खात्मा हो जाएगा। अगर उसको 1 महीना तक खिला देंगे तो शुगर का नामो निशान ख़त्म। यानी इसके अंदर भी आपने 5 आंचें दे देनी हैं उसी सत्यानाशी के फूलों के अंदर।
اس کا رس نکال کے دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پھولوں والا آسان چیز ہے، وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ بہت ہی مفید کشتہ بن چکا ہے۔ اب اس کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں اور ساری زندگی کے مزے کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آئے یا سمجھ نہ اس کی بات کی آئے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں آپ کے لیے۔ آپ مجھے فون کر کے وہ پوچھ لیں، کوئی بات پوچھنی ہو، فون نمبر میرا وہ 0300-7465-705 اور گجرانوالہ میں محلہ بختے والا علامہ اقبال روڈ نزد گیب چوک، وہاں پر میرا مکتب ہے۔ وہاں پر آ کے مجھے ویسے بھی اگر کوئی قریب والا بندہ ہو تو وہ انشاءاللہ آ جائے، میں اس کو ویسے بھی اس کے بارے میں بتا دوں گا جو اونچ نیچ ہے، کوئی رہ گئی ہو کسی بات کی۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کشتہ بنایا، اس کو آنچ زیادہ شروع میں زیادہ نہیں دینی، اگر آپ زیادہ دے دیں گے تو وہ پھر پگھل جائے گا، اب پھر پگھل گیا تو پھر نئے سرے سے وہ آپ کو اس کا پاؤڈر بنوانا پڑے گا، تو وہ آپ کو پھر کام نہیں دے گا۔ اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ پگھل نہ جائے۔ آنچ شروع میں تھوڑی تھوڑی، وہ جیسے میں نے کہا 1-1 کلو کی دے دیں گے، بعد میں 5-5 کلو کی، جب 4-5 آنچیں آ جائیں گی پھر آپ 7-8 کلو کی بھی دیں گے تو اس میں بھی یہ کشتہ ہی بنتا جائے گا، اس میں کوئی آپ کی ایک خراب نہیں ہوگا یا کم نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے فضل سے آپ اس طریقے کے ساتھ اس کشتے کو بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مزید کوئی بات پوچھنی ہے تو پھر بھی میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے لیے اس کو شفا کا ذریعہ بنائے اور صحت کا ذریعہ بنائے اور برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں بھی آپ کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔